بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12,000 لوگ بدر بن گئے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا دودکار بندر بن جاؤ۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ ہفتہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص ہے، اسی طرح ہفتے کا دن ان کے لیے خاص عبادت کے لیے قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے روک دیا گیا۔ ہفتے کے باقی 6 دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے تھے اور ہفتے کے دن کا شکار کرنے کو روک دیا گیا، اور یہ آزمائش تھی ان کے لیے اگر وہ سمجھتے۔ اور ہفتے کے باقی 6 دنوں کی نسبت ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ وہ جمعہ کے دن شام کے وقت دریا کے کنارے بہت سے گرے کھودتے اور ہفتے کے دن ان گروں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گروں میں قید ہو جاتیں، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے دن تو نہیں نکالتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دل کو تسلی دے لیتے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا کہ وہ باز کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن شکار کیا کرتے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ نبوت آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کام سے انہیں منع فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے جو تم ہفتے کو کر رہے ہو۔ جب وہ بنی اسرائیل کے لوگ باز نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نوجوان بندروں کی شکل میں اور بوڑھے خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ ان کی عقل اور حواس باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، اور ان کے بدنوں سے جسموں سے بدبو آنے لگی، اور وہ اپنے اس حال پر روتے رہے یہاں تک کہ 3 دن میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسلیں باقی نہ رہی، اور یہ لوگ 70,000 کے قریب تھے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتہ کے دن حد سے بھرنے لگے، جب ہفتہ کے دن مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن سامنے نہ آتیں۔ اس دن ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم لوگ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی، اور ظالموں کو ان کے نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دودکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شان نزول: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو ان کے کفر پر سرزنش کرتے اور ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو، کہ انہوں نے ہمیشہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کی اور تم میری مخالفت کر رہے ہو۔ اس پر یہودی بولے ہمارا باپ دادا اپنے رب عز و جل کے فرما بردار اور اپنے نبیوں کے عقائد گزار تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ واقعی ان کے باپ دادا اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، مگر ان کا خیال تھا کہ ان واقعات کو کسی کو خبر نہیں، اس لیے اپنے باپ دادا کی معصومیت کے ڈنڈورے پیٹتے تھے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں ان کے پول کھول دیے گئے اور وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اس آیت میں خطاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہودیوں سے سرزنش کے طور پر اس بستی کا حال دریافت فرمائیں۔ اس سوال کا مقصود کفار پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ کفر و معصیت کا پرانا دستور ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی کفر پر قائم رہے۔ اس بستی کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ مصر و مدینہ کے درمیان ایک قریہ ہے۔
اس بستی میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں تھیں اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے۔ جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں نہ آتیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سارا واقعہ جو پہلے گزر گیا ہے، انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا اور دھتکار دیے گئے۔ ان میں سے 1/3 لوگ ایسے تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ 1/3 ایسے افراد تھے جو خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک نے ہلاک کر دینا ہے۔ شرعی احکام باطل کرنے کے لیے ہیلہ کرنے والوں کو نصیحت۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کے لیے طرح طرح کی غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کی پاداش میں ان کی شکلیں نہ بگاڑ دی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا ایسا تم نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔